بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اپنی معصیت کے وقت مجھ سے شرم کر، میں پیش ہونے والے بڑے دن تجھ سے حیا کروں گا اور تجھے عذاب نہ دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حال میں روز قیامت ملے کہ تیرے ساتھ زمین والوں کے برابر نیکیاں ہوں تو میں تجھ سے قبول نہ کروں گا جب تک کہ تو میرے وعدے اور وعید کی تصدیق اپنے ساتھ نہ لائے۔ اے ابن آدم، بے شک میں ہی رزاق ہوں اور تو مرزوق ہے، اور تو جانتا ہے کہ میں نے تجھے تیرا رزق پورا دیا ہے، تو تو رزق کے سبب میری اطاعت کو نہ چھوڑ۔ بے شک تو اگر میری اطاعت کو اپنے رزق کے سبب چھوڑتا ہے تو میں نے تجھ پر اپنا عذاب واجب کر دیا ہے۔ اے ابن آدم، ان 5 باتوں کو تو نے یاد رکھا تو تیرے لیے جنت ہوگی۔ دوستو، رزق پر گھمنڈ نہ کرو اور تمہارا رزق تمہیں طاعت سے باز نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ایک سبز رنگ کے پرندے کو پیدا فرمایا ہے، ایک نیزہ اس کی پشت پر ہے اور ایک نیزہ اس کے پیٹ کے نیچے ہے، اور اللہ نے دریا میں مچھلی کو پیدا کیا جو چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے اور اس کے دانتوں کے درمیان مچھلی کا گوشت پھنس جاتا ہے، جس سے اسے ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اپنے سر کو پانی سے باہر نکال کر اپنا منہ کھول دیتی ہے۔ وہ سبز پرندہ آتا ہے اور مچھلی کے منہ میں چلا جاتا ہے، اور وہ پرندہ مچھلی کے دانتوں میں جو گوشت پھنسا ہوتا ہے نکال کر کھا لیتا ہے، اور اس کے وہ دونوں نیزے جو پیٹھ پر اور پیٹ کے نیچے لگے ہوتے ہیں، وہ دونوں نیزے مچھلی کے منہ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے چبانے اور اس کے کھانے پر مچھلی قادر نہیں ہوتی، اور جب مچھلی کے دانتوں کے درمیان گوشت ختم ہو جاتا ہے تو وہ پرندہ ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو مچھلی کے دانتوں کے درمیان رکھا ہے، مچھلی اپنی جگہ چلی جاتی ہے اور اس کے سبب راحت پاتی ہے، حالانکہ ہر ایک ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے سبب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پرندے کو بغیر رزق کے نہیں رہنے دیتا تو بھلا انسان کو بغیر رزق کے کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ ایک حکایت ہے حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں کہ ان کی توبہ کا سبب یہ تھا کہ ایک دن وہ شکار کے لیے گئے اور ایک منزل میں قیام کیا، دسترخوان بچھایا تاکہ کھانا کھائیں۔ اسی لمحہ ایک کوا آیا اور دسترخوان سے روٹی کو اپنی چونچ میں دبایا اور ہوا میں اڑ گیا۔ اس سے حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا اور گھوڑے پر سوار ہو کر کوے کے تعاقب میں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ کوا پہاڑ پر چڑھا اور حضرت ابراہیم بن ادہم کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بھی کوے کی جستجو میں پہاڑ پر چڑھے اور انہوں نے اس کوے کو بہت دور سے دیکھا۔ جب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ قریب گئے تو کوا اڑ گیا، اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایک آدمی کو رسی سے بندھا پیٹ کے بل لیٹا دیکھا۔ جب انہوں نے اس شخص کو اس حال میں دیکھا تو وہ گھوڑے سے اترے اور اس کے بندھن کھولے اور اس کے حال کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میں تاجر تھا، مجھے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور میرے ساتھ جتنا مال تھا سب لوٹ لیا اور مجھے مار پیٹ کر باندھ دیا اور اس جگہ پر پھینک گئے، اور مجھ پر 7 دن گزر گئے۔ روزانہ یہ کوا روٹی لاتا اور میرے سینہ پر بیٹھ جاتا اور اپنی چونچ سے روٹی توڑ کر منہ میں ڈال دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان دنوں بھوکا نہ رکھا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور اسے لے کر اس جگہ آئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور لباس جو بڑا اعلیٰ قسم کا تھا اس کو اتار کر صوف کا لباس پہن لیا، اور اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، اور اپنی زمین املاک کو راہ خدا میں وقف کر دیا، اور اپنے ہاتھ میں عصا لے کر بغیر توشہ اور بغیر سواری کے اللہ تعالیٰ کے توکل پر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، باوجود اس کے کہ توشہ کا اہتمام نہ کیا مگر بھوکے بھی نہ رہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور اس پر اس کی حمد و ثنا کی۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اسے وہی کافی ہے، بے شک اللہ اپنے امر کو پہچانتا ہے۔
وغفل عن ذكره الغافلون